بسم اللہ الرحمن الرحیم. رائٹ آل پبلک اسکول اسنب دال کی جانب سے خوش آمدید. آج ہم انگلش گریڈ 5 لیسن 1.1 ایکسرسائزز کریں گے انشاءاللہ. تو ہم ڈائریکٹ آنسر کوسچنس پہ آ جاتے ہیں. کوسچن نمبر 1 ہے واٹ ڈیڈ دا عربس ورشپ بیفور حضرت محمد پریچ اسلام. واٹ ڈیڈ دا عربس ورشپ, عرب کس چیز کی پوجا کرتے تھے بیفور حضرت محمد پریچ اسلام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ سے ان کو کی اس سے پہلے عرب کس چیز کی پوجا کرتے تھے. تو جیسے آپ نے لیسن میں پڑھا تھا عربس ورشپڈ آئیڈلس بیفور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریچ اسلام. عرب بتوں کی پوجا کرتے تھے, آئیڈلس ورشپڈ پوجا کرتے تھے. سیکنڈ فارم لگی ہوئی ہے, پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے. جب بھی ورب کی سیکنڈ فارم آپ دیکھیں تو اس سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے. کوسچن نمبر 2 ہے وٹ ور دا ٹیچنگز آف اسلام. اسلام کی تعلیمات کیا تھیں, ٹیچنگز تعلیمات. اس کا جواب ہے اسلام ٹاٹ لو پیس کائنڈنیس اینڈ ریسپیکٹ. اسلام نے درس دیا, اسلام نے سکھایا کیا, محبت کرنا, امن سے رہنا, کس مہربانی کرنا, رحم کرنا اور ریسپیکٹ عزت دینا. یہ چیزیں ہیں اسلام کی تعلیمات میں. اسلام ٹاٹ لو پیس کائنڈنیس اینڈ ریسپیکٹ. تھرڈ ہے وائی ڈیڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وزٹ دا اولڈ وومین. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوڑھی عورت سے ملاقات کے لیے کیوں گئے, وزٹ ملاقات کر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم visited the old woman because she was sick in bed and it was the command of Allah that if people are sick a Muslim should visit and help them. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کے گھر اس لیے گئے کیونکہ وہ بیمار تھی, بستر پر پڑی تھی, اور یہ اللہ کا حکم تھا کہ اگر لوگ بیمار ہوں تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان کے پاس جائے اور ان کی مدد کرے. ہاؤ ڈڈ دا اولڈ وومن چینج. بوڑھی عورت کیسے تبدیل ہو گئی, کیسے بدل گئی. پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت خلاف تھی, اور اب آپ اس کو کیا ہوا کہ وہ ایک دم سے تبدیل ہو گئی. دا اولڈ وومن واز گریٹلی مووڈ بائی دا کائنڈنیس اینڈ لو آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وجہ سے تبدیل ہوئی کہ وہ کیا کرتی رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ان کو تنگ کرتی رہی ہے, روزانہ ان کے راستے میں کانٹے بچھاتی رہی, ان کے کوڑا کرکٹ ان کے اوپر پھینکتی تھی, اور روز اس کا یہ معمول تھا. اور روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے گھر کے سامنے سے گزرنا پڑتا تھا مسجد جانے کے لیے. تو ایک دن جب وہ بیمار ہوگی تو وہ اس دن نہیں تھی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے. تو وہ ڈر گئی کہ شاید یہ کوئی انتقام لینے آ گئے ہیں اور مجھے شاید ماریں یا سزا دیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ڈرو مت, میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تم بیمار ہو, تمہارا پوچھنے کے لیے آئی ہوں کہ اب تم کیسی ہو, تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اخلاق اور یہ رویہ اور یہ محبت پر انداز دے کر وہ عورت جو ہے بدل گئی, وہ ایک دم سے بدل گئی. اس نے کہا ہو یہ تو واقعی اللہ کے رسول ہیں, اسلام سچا دین ہے, اور اس نے وہ مسلمان ہوگی اور کلمہ پڑھ لی. وائی ڈڈ دا اینیمی ٹیک آؤٹ ہز سورڈ ایٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں اینیمی دشمن ٹیک آؤٹ ہز سورڈ اپنی تلوار نکالی ایٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن نے اپنی تلوار کیوں تانی, کیوں اٹھائی. اس کا جواب ہے the enemy took out his sword at حضرت محمد because he wanted to kill him. دشمن نے اپنی تلوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نکالی کہ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مارنا چاہتا تھا. اگلا ہے read each sentence which shows what happened. Effect. Write the other part of the sentence to show why it happened. A cause. Use the clues word add your answers. Cause اور effect یعنی کسی وجہ سے
کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے جو اس کو افیکٹ کہتے ہیں اور کس وجہ سے وہ واقعہ پیش آیا اس کو ہم کاز کہتے ہیں. جیسے مثال میں دیا گیا عربز ورشپڈ آئیڈل، عرب بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ ان کا کام تھا. کیوں کرتے تھے؟ کاز وجہ کیا تھی؟ بیکاز دے ور اگنورنٹ، کیونکہ وہ جاہل تھے، گنوار تھے، انہیں سمجھ نہیں تھی. سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اثر کیا ہوا؟ بتوں کی پوجا کرنے لگے. اسی طرح اب ہم شروع کریں گے ان کو ایکسرسائز کو حل کرنا. کروئل پریکٹسز آف عرب اسٹاپڈ، عربوں کی ظالمانہ روایات ختم ہو گئی، رک گئی. یہ افیکٹ ہوا، اثر ہوا. وجہ کیا تھی؟ بیکاز اسلام بگین ٹو اسپریڈ، اسلام چونکہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا، لہٰذا عرب لوگوں کی جو ظالمانہ روایت ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئی. تو اس میں ان کا جو ختم ہوئی افیکٹ اور کس وجہ سے ہوئی؟ کیونکہ اسلام چونکہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اس وجہ سے ان کی ظالمانہ روایت ختم ہو گئی. عرب وانٹڈ ٹو کل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ افیکٹ ہے. وہ کیوں مارنا چاہتے تھے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ بیکاز وجہ کیا تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز الون، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، اس لیے وہ آپ کو مارنا چاہتے تھے. The old man threw rubbish on حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی. کیوں؟ وجہ آپ کیا تھی اس کی؟ بیکاز شی واز اگینسٹ اسلام، کیونکہ وہ اسلام کی دشمن تھی، اسلام کے خلاف تھی. یہ ایک کاز ہے اور یہ اس کا افیکٹ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وزٹڈ دا اولڈ وومن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے سے ملاقات کی، اس بوڑھی عورت کے پاس گئے. یہ اثر ہے. اور کیوں گئے تھے؟ بیکاز شی واز سک ان بیڈ، کیونکہ وہ بستر پر بیمار پڑی تھی. دا اولڈ وومن ایکسیپٹڈ اسلام، بوڑھی عورت نے اسلام قبول کر لیا. یہ اثر ہوا. وجہ کیا تھی؟ بیکاز شی واز گریٹلی مووڈ بائی دی کائنڈنس اینڈ لو آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم دلی اور اچھے سلوک کی وجہ سے وہ بہت متاثر ہوئی، بہت زیادہ متاثر، لہٰذا اس نے اسلام قبول کر لیا. آگے یہ کالم میچ کرنے ورڈز کے ساتھ میننگز. فیئر کا اس کے سامنے دیا گیا ہے، اٹ از این انپلیزنٹ فیلنگ وین یو تھنک دیٹ یو آر ان ڈینجر. جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ خطرے میں ہیں تو آپ کے اندر احساس ہوتا ہے فیئر کا، خوف، ڈر. فیئر ہوتا ہے خوف یا ڈر. تو اٹ از این انپلیزنٹ فیلنگ، ایک ناخوشگوار احساس ہے. کوئی اچھا احساس تو نہیں ہوتا نا ڈر کا. اور جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ خطرے میں ہیں تو آپ کے اندر جو احساس پیدا ہوتا ہے اس کو ہم فیئر کہتے ہیں. آئیڈلز کیا ہیں؟ آئیڈلز یہ ہیں اسٹیچوز، اس کو اس کے ساتھ لانا ہے. آئیڈلز کو اسٹیچوز کے ساتھ آف سم ادر آبجیکٹس دیٹ آر ورشپڈ بائی دی فالوورز آف سرٹن ریلیجنس. اسٹیچوز بت ہوتے ہیں اور سم ادر آبجیکٹ یا دوسری کئی چیزیں ہوتی ہیں، سورج، چاند، ستارے، آگ، پودے، جانور، ٹھیک ہے، ان کی پوجا کرتے تھے. یہ دیٹ ور ورشپڈ بائی دی فالوورز آف سرٹن. کچھ مذاہب کے لوگ جو ہیں، ریلیجن مذاہب سرٹن خاص قسم کے، تو ان کے فالوورز، ان کو ماننے والے ورشپڈ، ان کی عبادت کرنے لگ پڑتے ہیں، تو ان کو ہم آئیڈلز کہتے ہیں. واٹ از ورشپنگ؟ ورشپ کیا ہوتا ہے؟ تو ورشپ کیا ہوتا ہے؟ عبادت کرنا. پریئنگ ایز پر ٹیچنگ آف ریلیجن. ورشپنگ ہوتا ہے پریئنگ، اس کو ورشپنگ کو پریئنگ کے ساتھ ملانا ہے. پریئنگ ایز پر ٹیچنگ آف اے ریلیجن. تو دعا کرنا، عبادت کرنا کسی مذہب کی تعلیمات کے مطابق، اس کو ورشپ کہتے ہیں. آگے ہے اگنورنس. اگنورنس کیا ہوتا ہے؟ اگنورنس جہالت. اس کا مطلب ہے وداؤٹ نالج آف سم تھنگ. اگنورنس وداؤٹ نالج آف سم تھنگ کو ملانا ہے اس کے ساتھ، کہ بغیر کسی چیز کا علم رکھنا. علم کسی چیز کا نہ رکھنا اگنورنس کہلاتا ہے، جہالت کہلاتا ہے. کروول. کروول ہوتا ہے ظالم. کروول ہوتا ہے سم ون ہو گیوز پین ٹو دا پیپل اور اینیمل. وہ شخص
جو انسانوں کو یا جانوروں کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کو ہم ظالم کہتے ہیں, کرول کہتے ہیں. پریکٹسز سم تھنگ دیٹ پیپل ڈو ریگولرلی, یہ بالکل اس کے سامنے ہے. کچھ ایسی چیزیں, ایسے کام جو لوگ تقریباً روزمرہ کی ان کی معمولات میں وہ کرتے رہتے ہیں, ان کی پریکٹس ہو جاتی ہے, معمولات ہو جاتے ہیں. اگلا ہے اس کا بی پارٹ ہے, تو یہ فل ان بلینکس کرنی ہے. سپریڈنگ کانفیڈینس, اراس, ربش, ریویل. دا لاؤڈ نوائزز اراس می, اونچی آوازیں مجھے ہراساں کرتی ہیں, مجھے تنگ کرتی ہیں. اونچی آواز جب ہو نا, کچھ کوئی بھی ہو, اونچی آواز سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے, ہراس ہو جاتا ہے. دا لائٹ واز اسپریڈنگ آن آل سائڈس, روشنی پھیل رہی تھی. اسپریڈ ہوتا ہے پھیل جاتا, آن آل سائڈ, ہر طرف. شی تھرو آل دا ربش ان دا گاربیج کین, وہ جو ہے تمام کوڑا کرکٹ کوڑا دان میں پھینکتی تھی. گاربیج کین ہوتا ہے کوڑا دان. He said that with confidence, اس نے اس کو بڑے اعتماد کے ساتھ کہا. اعتماد, کانفیڈینس. The villagers wanted to reveal their achievement. دیہاتی اپنی کامیابیوں کا اظہار کرنا چاہتے تھے. دیہاتی اپنی کامیابیوں کا اظہار, ریویل, اظہار کرنا, ظاہر کرنا. اب اس کے بعد آپ کو بتائے جو کچھ لفظ ہیں جن کو سائلنٹ ہم کہتے ہیں, جو جب کسی ورڈ میں آتے ہیں کہ تو ان کو بولا نہیں جاتا, تو سائلنٹ کے ہے, بی ہے اور ڈبلیو لیٹرز ہیں, ان کو ہم نے پڑھنا ہے. جیسے اب یہاں دیکھیں KNOT, ناٹ ہے, کناٹ ہم اس کو نہیں پڑھ رہے, کہ یہاں سائلنٹ ہے. لیم ہے, لیمب نہیں پڑھیں گے, لیمب پڑھیں گے, بی سائلنٹ ہے. رائٹ, رائٹ نہیں پڑھیں گے, ڈبلیو کو نہیں پڑھیں گے, رائٹ پڑھیں گے. تو یہ ان میں جملوں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں کون سا لفظ کہاں پہ سائلنٹ ہے. یہاں پہلا جملہ ہے, they began to harass me in every way they knew. انہوں نے مجھے ہراس کرنا شروع کر دیا, ہراساں کرنا شروع کر دیا ہر ممکن طریقے سے. they knew, وہ جانتے تھے. اب نیو میں کنیو نہیں پڑھیں گے, نیو ہے تو یہ کے سائلنٹ ہے. the old woman threw rubbish on him. بوڑھی عورت ان پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی. تھریو, تو تھریو ڈبلیو کی آواز نہیں آئے گی, تھریو ہوگا. تو تھرو جو ہے یو کی آواز دے گا, ڈبلیو کی نہیں دے گا, تو یہ بھی ڈبلیو جو سائلنٹ ہے. دا وومن واز ناٹ دیئر ٹو تھرو ربش, تو وہاں عورت وہاں نہ تھی ان پر کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے. تھرو, THRO, تھرو, تھروو نہیں پڑھیں گے, ڈبلیو سائلنٹ ہے. دا سورڈ فیل فرام ہز ہینڈ, تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گئی. سورڈ, سورڈ نہیں پڑھیں گے, سورڈ پڑھیں گے, تو یہاں ڈبلیو سائلنٹ ہے. دا مینز آرم ور نم, تو اس آدمی کے بازو جو تھے نم, کٹے ہوئے تھے, لنگڑا تھا وہ. نم, نمب نہیں پڑھیں گے, NUM, ٹھیک ہے. تو یہ یہاں ایکسرسائز ختم ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اس ایکسرسائز میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا سینٹینس ہے اور کون سا سینٹینس نہیں ہوتا. سینٹینس وہ ہوتا ہے جو کہ پورا مفہوم, وہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو پورا مفہوم دے. جیسے ہے یہاں پہ آپ دیکھیں, they feared their neighbors, وہ اپنے پڑوسیوں سے خوفزدہ تھے. اب وہ بات سمجھ آ رہی ہے پوری, اس کو ہم سبجیکٹ کہیں گے, پورا سینٹینس کہیں. ٹائم بیفور اسلام, اسلام سے پہلے کا وقت. اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسلام سے پہلے کا وقت کیا تھا. جہالت کا زمانہ تھا, لوگ کرول تھے, پریکٹسز کیسی تھیں. تو یہ نان سینٹینس ہے, ٹھیک ہے, نو سینٹینس ہے. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سینٹینس نہیں ہے, ناٹ اے سینٹینس, ٹھیک ہے. NS. بری دیئر نیولی بورن اسٹارٹر الائیو, اپنی نئی پیدا شدہ بیٹیوں کو دفن کرنا. تو یہ بھی ناٹ سینٹینس ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم پتہ اس کے ساتھ اگر ہم کہہ دیتے کہ اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, اگر پورا جملہ ہوتا تو پھر سینٹینس ہوتا, لیکن یہ پورا جملہ نہیں ہے, لہذا ناٹ اے سینٹینس ہے. The Arabs were worshipping idols, عرب
بتوں کی پوجا کر رہے تھے. تو یہ سینٹینس ہے, پوری بات سمجھ آ رہی ہے. اسلام ٹاٹ لو اینڈ پیس, اسلام سکھاتا تھا محبت اور امن. یہ بھی پورا جملہ ہے, بات سمجھ آ رہی ہے. اگلی ایکسرسائز پہ آ جاتے ہیں. تو ڈیکلیریٹو سینٹینس کیا ہوتا ہے, جس کو ہم بیانیہ جملہ کہتے ہیں, جس میں کوئی بات بیان کی جائے, جو نہ نفی کا جملہ ہو, نہ سوالیہ ہو, نہ امپیریٹو ہو. ٹائپس آف سینٹینسز ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ڈیکلیریٹو سینٹینس وہ ہوتا ہے جس میں ایک کوئی بات عام سادے طریقے سے بات بیان کی جائے, جس میں کوئی اس پہ سٹریس نہ ہو, زور نہ دیا گیا ہو, حکم نہ دیا گیا ہو, نفی کا جملہ نہ ہو. تو وہ اسٹارٹس ود کیپٹل لیٹرز اینڈ اینڈس ود فل اسٹاپ. کیپٹل لیٹر سے شروع ہوتا ہے اور جملے کے آخر میں فل اسٹاپ ہوتا ہے. تو یہ ڈیکلیریٹو سینٹینس کہلاتا ہے. اور انٹروگیٹو سینٹینس وہ ہوتا ہے جس کو ہم سوالیہ جملہ کہتے ہیں, جو سوال سے شروع ہوتا ہے. واٹ, وائی, ویئر, وین, ہوز, وچ. تو کیسے, کب, کیوں. تو اس کے آخر میں انٹروگیٹو مارکس ہوتا ہے, جو جیسے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سوالیہ نشان, یہ یہاں پہ یہ سوالیہ نشان ہے. انٹروگیٹو مارک جو ہوتا ہے, اس کے آخر میں سوالیہ نشان بھی ہوتا ہے انٹروگیٹو میں. تو ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا جملہ سوالیہ انٹروگیٹو ہے اور کون سا بیانیہ ہے, یعنی ڈیکلیریٹو ہے. دس واز اے ریگولر ڈیلی ایونٹ. یہ ایک روزانہ کا باقاعدہ معمول بن گیا تھا. تو کیا یہ سوالیہ ہے؟ نہیں, عام سی بات ہو رہی ہے, اس میں کوئی بات نفی کی بھی نہیں ہے, تو لہٰذا ڈیکلیریٹو ہے. وٹ ڈیڈ ہی فائنڈ, اسے کیا ملا, اس نے کیا پایا. وٹ سوال اور آخر میں انٹروگیٹو نشانی بھی لگی ہوئی ہے, تو اس کو ہم کیا کہیں گے, انٹروگیٹو سینٹینس ہے. تیسرا ہے the woman thought that he had come to take his revenge. عورت نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدلہ لینے کے لیے آئے تھے. تو یہ بیانیہ جملہ ہے, انٹروگیٹو نہیں ہے, نہ نیگیٹو ہے, نہ کوئی. تو ڈیکلیریٹو ہے. اٹ واز کمانڈ آف اللہ, یہ اللہ کا حکم تھا. یہ بھی ڈیکلیریٹو ہے, اس میں بھی سوال نہیں ہے. Who can save you now, اب آپ کو کون بچائے گا. تو یہ کیا ہے, آخر میں کوشچن مارک بھی ہے اور WO سے بھی شروع ہو رہا ہے. تو یہ انٹروگیٹو جملہ تھا. تو ابھی ہم نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں چند یہ جو الفاظ ہیں, ان کا استعمال کرتے ہوئے اس سے لکھنا ہے. آپ دیکھ لیں. جسٹ جو ہے عدل یا انصاف کرنے والے کو کہتے ہیں, کائنڈ مہربان, ٹروتھ فل راست باز سچ بولنے والا. تو بینیفیکٹر رحمت کرنے والا, رحیم لونگ پیار کرنے والا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز کائنڈ not only to the human beings but to all creatures of the universe. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لیے رحیم تھے بلکہ تمام کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے بھی آپ رحیم تھے. He was so well known for his justice. وہ اپنے انصاف کی وجہ سے اتنے مشہور تھے that even his bitter enemies brought their suit to him. کہ آپ کے شدید ترین دشمن bitter enemies brought their suit, اپنے کیس اپنے مقدمے لاتے تھے to him, آپ کے پاس. دشمن بھی تھے, سخت ترین دشمن تھے, لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ آپ انصاف کرتے ہیں, لہذا وہ اپنے مقدمے آپ کے سامنے لاتے تھے. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was truthful. آپ بہت سچے تھے and honest in his dealing, اور اپنے یہ کاموں میں, اپنے معمولات میں لوگوں کے ساتھ جو ڈیلنگ کرتے تھے, معاملات جو کرتے تھے, ان میں بہت ایمانداری سے کام لیتے تھے. He is benefactor of all the worlds. وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور جیسے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. نہ صرف انسانوں کے لیے, جانوروں کے لیے بھی, نباتات کے لیے بھی, اشرات کے لیے بھی, اور دنیا کے جنوں کے لیے بھی, اور ہر مخلوق کے لیے آپ رحمت ہیں. He treated everyone with love and respect. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ محبت اور عزت والا معاملہ کیا, آپ سلوک کیا. تو یہ آپ نے اچھی طرح سے یہ سینٹینس لکھ لینے ہیں, ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے
اسی کے ساتھ ہماری ایکسرسائز ختم ہوتی ہیں. اس والی پہلے لیسن کی آپ نے اس کو اچھی طرح سے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. اور اسی پیغام کے ساتھ کہ کرونا وائرس سے بچیں. یہ کیسے پھیلتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جرم سے بات کرنے سے, کھانسنے سے, چیزوں کے ہاتھ لگانے سے, ایک جگہ اکٹھے ملنے سے, فاصلہ نہ رکھنے سے, لوگوں کو گلے ملنا, ہاتھ ملانا اور جڑ کر رہنا, ان چیزوں سے بس بچیں اور اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں اور اپنے آپ کو بس بدن کو اور لباس کو اور جگہ کو چیزوں کی صفائی رکھیں. اسلام ہمیں صفائی کی تلقین کرتا ہے اور الطہور شطر الاسلام جو ہے طہور جو ہے وہ طہارت تو ایمان کا, شطر الایمان جو ہے ایمان کا حصہ ہے. لہٰذا جو ہے ہمیں صفائی سے کرنا چاہیے کام. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے اور جلد ہی ہم لوگ اس مشکل سے نکلیں اور ہمارے اسکول دوبارہ سے شروع ہو جائیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے پڑھائی کر سکیں. اللہ حافظ.